اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گفتگو کا آغاز رہبر شہید حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کے اس فرمان نورانی سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا فرماتے کہ وہ جوان جو اس وقت میڈیا کے محاذ پر، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کے محاذ پر جو اس وقت اسلام، انقلاب اور بالخصوص مظلومین کا دفاع کر رہے ہیں، وہ شخص، وہ جوان اس سپاہی سے کم نہیں ہے جو اس وقت ایک مورچے میں دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس سے کم نہیں ہے۔ بلکہ بعض اوقات رہبر معظم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ان کا کام زیادہ دشوار اور زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو اسی بنیاد پر ہم ایک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں اور اس میں ہم مختلف شبہات اور مختلف سوالات کے جوابات ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس میں مختلف مسالک، مختلف مذاہب، مختلف سوچ رکھنے والے شخصیات سے ہم استفادہ کریں گے۔ اور اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے سر نعیم صاحب۔ آپ ٹیچر ہیں بایو کیمسٹری کے، اور اس کے علاوہ سر اپنے جو سبجیکٹ ہے اس پر عبور رکھنے کے ساتھ ساتھ عالمی حالات کے پر بھی ان کی گہری نظر ہے، ان کا مطالعہ ہے، اور اس حوالے سے سوچتے بھی ہیں اور اظہار خیال بھی کرتے ہیں۔ تو آج میں سر سے جو جاننے کی کوشش کریں گے، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ سر۔ آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ جی سر، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اس وقت جاری جو تنازعات ہے، جو جنگ ہے ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، اور اس سے دورانیے میں ہم میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ہم مختلف نظریات دیکھتے ہیں، مختلف سوچ دیکھتے ہیں، اور اس میں کچھ اس سے جو ہے جنگ کو، اس سے تنازعات کو محض یہ کرے کہ اسلامی جنگ ہے، اور کچھ اس کو کسی خطے کے ساتھ مخصوص کرے کہ کسی خطے کے ساتھ مخصوص ہے، یا کسی مسلک یا کسی مذہب کے ساتھ مخصوص کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ایسا ہی ہے کہ یہ جو جاری تنازعات ہے، جو جاری جنگ ہے، کیا وہ کسی خاص خطے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یا اس کا جو تعلق ہے صرف کسی مسلک کے ساتھ ہے، یا اس کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے؟ جی، میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ اس جنگ کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اس میں یہ جنگ جو میرے نقطہ نظر سے، بلکہ تمام اہل ایمان کے نقطہ نظر سے، یہ ظالم اور مظلوم کے درمیان جنگ ہے، کیونکہ ظلم اپنی بربریت جو ہے وہ ہر طرف پھیلائے جا رہا تھا، اور کسی نے تو اس کے اگینسٹ جو ہے اپنا عمل کرنا تھا۔ بے شک اس کے لیے ایران نے یہ قدم اٹھایا اور ہم اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ اس نے جس طرح سے پہلے ظلم فلسطین پر کیا، ہم سب نے اپنے اپنے طور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، احتجاج کیا، اس کے باوجود وہ یہاں نہ تھما، اور اس نے اپنی یہ جو ظلم کی داستان کو اور لکھنے کی بھرپور کوشش کی، اور اب یہ ظلم کی داستان جو ہے ختم ہوگی۔ شہداء جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی، بچوں کی قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی، اور ظلم جو ہے صفحہ ہستی سے ضرور مٹے گا، اور اسلام کی فتح ہوگی۔ اور ہمیشہ ایک مسلمان کی یہی خواہش رہی ہے، اور وہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں بھی اس چیز کو لازمی رکھتا ہے کہ اسلام کو فتح نصیب فرما، اور یہ فتح کے لیے پہلا سٹیپ ہے جو ایران نے لیا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے ممالک بھی کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ پہ، کوئی ان کی عوام ہے یا گورنمنٹ ہے یا ایجنٹس ہیں، اپنی اپنی جگہ پر مدد کر رہے ہوں گے اور کرتے رہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا مل کر رہے گی، اور مظلوم کا حق جو ہے وہ ادا ہو کر رہے گا۔ یہی بات، یہ جنگ جو ہے یہ کسی خطے کی ہے یا عالمی جنگ کی طرف لے کے جا رہی ہے، تو یہ جنگ بیسیکلی خطے کی نہیں، یہ پورے گلوب پر پھیل رہی ہے تیزی سے، اس کے اثرات ہر جگہ جو ہے وہ واضح دیکھنے کو مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسے بالکل نہیں کہیں گے کہ یہ خطے کی یا ایک علاقائی جنگ ہے، اس کے اثرات تمام ممالک میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، مہنگائی کی صورت میں بھی، اور تمام ممالک میں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں بھی لوگ جو باقاعدہ ظالم اور مظلوم کے لحاظ سے جو ہے وہ احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کر رہے ہیں کہ ظلم کون کر رہا ہے، اور جو حق والے لوگ ہیں وہ اپنا ہو یا پرایا، جو غلط ہے اس کو لازمی غلط ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ کوئی دو راہی تو ہے ہی نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرمپ کے اگینسٹ اس کے اپنے ہی ملک میں بہت سارے احتجاج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے نیتن یاہو ایک فسادی، جس کا تو خاتمہ لازماً ہو کر رہے گا۔ جی ناظرین، آپ نے سر کے موقف سے آپ آشنا ہو گئے کہ اگرچہ سر کا جو تعلق ہے وہ مسلک کے لحاظ سے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کا خاص مسلک کے ساتھ تعلق رہنے کے باوجود سر اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے اس وقت جو جاری ہے، یہ کسی خاص مسلک کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کسی خاص ریجن کے ساتھ یا کسی خاص خطے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے اثرات اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہر مسلک اس کا سزا بھگت رہے ہیں، ہر خطہ اس کی سزا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ کہ
عالمی جنگ ہے اور خصوصاً اسلام سے اس کا تعلق ہے اور اس میں زیادہ تر مسلمان اس میں متاثر ہو رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک مسلمان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں تمام مکاتب کو، مسالک کو بڑھ چڑھ کر اس کے حساب سے، اپنے حساب سے اس کے دفاع کرنے چاہیے اور اپنے بیانات سے اس سے ایران کے ساتھ حمایت کا اعلان کرنا چاہیے۔ جو ظالم ہے، جو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس وقت جو ان کے سامنے شیعہ ہے یا سنی ہے، پہلے انہوں نے غزہ پہ انہوں نے حملہ کیا، وہاں پہ اہل سنت زیادہ اکثریت میں ہے، اور اب ایران میں انہوں نے وہ حملہ کر رہے ہیں جہاں پر شیعہ زیادہ ہے، تو ان کے نزدیک یہ شیعہ سنی والی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم اس وقت بیٹھے ہوئے کہ کیا یہ شیعہ کی جنگ ہے، کیا یہ سنی کی جنگ ہے، ہم ان کاموں سے نکل کر ایک مسلمان بن، ایک امت بن کر، کہ جس طرح امام خمینی، امام راحل نے فرمایا تھا کہ تم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے اور ہاتھ چھوڑ کے نماز کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کے در پہ ہے۔ تو ہم ایک مسلمان ہو کر اگر ہم امریکہ و اسرائیل کا مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ جرثومہ اور یہ فساد کا جڑ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔